بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور گھرانہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تمہیں کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور گئے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور گئے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور گئے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ واہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ عابد قادری کلام اعلیٰ حضرت قصیدہ نور جسے کہا جاتا ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ناظرین اکرام اس بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا ہے حضرت صاحبزادہ پیر سید شاہد علی شاہ جیلانی صاحب نے۔ آپ چیئرمین ہیں آپ ممبر ہیں سینٹرل رویت ہلال کمیٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے، ڈپٹی چیئرمین ہیں آپ سپریم کاؤنسل مشائخ کاؤنسل جو ہے نیشنل مشائخ کاؤنسل پاکستان کی، آپ اس کے ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں سپریم کاؤنسل کی طرف سے۔ آج ہماری اس بزم میں سابقہ برس بھی آپ نے کرم فرمایا تھا، اس برس بھی آپ کی تشریف آوری پر ہم آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں حضرت؟ انشاءاللہ آج بھی آپ کی دعاؤں سے فیضیاب ہوگی امت، اور میں اس دعا سے قبل ایک سوال حضرت میں چاہتا ہوں، وہ رہ گیا تھا بہت ضروری، کہ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں لوگ کچھ تبلیغ کے لیے آتے ہیں اور آ کر ہم پر یہ شرط لازم کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پیر صاحب سے بیعت ہو جائیے، بیعت نہیں ہوتے تو ان سے طالب ہو جائیے، اور اگر ہم ان دونوں میں سے کسی پر عمل نہ کریں تو ہمارے ہاں تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے، درست ہے رویہ؟ اصل میں یہ تو بہت ہی غلط رویہ ہے، یہ وہ رویہ ہے جس کے بارے میں احادیث کریمہ میں آیا تھا
کہ نئے نئے فرقے بنیں گے. جی تو اب دین کا نام لے کر لوگوں تک رسائی کرتے ہیں، لیکن مقصد دین پہنچانا نہیں ہے، جی مقصد شخصیت تک پہنچانا ہے، شخصیت کو پہنچانا ہے. جی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جس طرح پہنچانا چاہیے اس طرح سے پہنچانا نہیں ہے. یہ غداری والی بات ہے. جی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے، لوگوں کو رسول اللہ کا مطیع فرما بردار بنائیں، نہ کہ اپنا حلقہ احباب وسیع اپنا کرنے حلقہ کے لیے احباب. کریں. صحیح بات. اور جو نہ مانے تو جناب اس سے ایسے دور ہو گئے جس طرح کہ وہ جیسے اس سے مسلمان ہی کوئی نہیں رہا. تعلق ہی نہیں ہے. تو بتائیے. یہ بہت بری بات ہے. ہاں مفتی صاحب قبلہ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے آج جوائن کیا اور آپ نے پورا مہینہ فیض دیتے رہنا مفتی صاحب، یہ تو انشاءاللہ آپ سے کمٹمنٹ ہے. شاہ صاحب قبلہ، آج آپ کی تشریف آوری پر میں چاہتا ہوں کہ امت آپ کی دعاؤں سے جو ہے فیضیاب ہو، اور میں چاہتا ہوں یہ وقت افطار میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو آپ دعا فرمائیے، اور دعاؤں میں جو ہے عرض وطن کے لیے بھی دعا فرمائیں، ہمارے کیو ٹی وی کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی و بارک وسلم و صلی علیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب. یا الہ العالمین، ہم ناچیز بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، بڑی امید سے یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھائے ہیں. اے اللہ، اپنے پیارے محبوب سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمتوں کے طفیل، آپ کی رفعتوں کے صدقے میں اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اے میرے اللہ، اپنے پیارے محبوب کے رخ روشن کے صدقے میں حضور سید عالم کی پیاری پیاری شہزادی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر بی بی زینب کبریٰ کا واسطہ تیری دربار میں پیش کرتے ہوئے تجھ سے دست بدعا ہیں. اے اللہ، جتنے بھی بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب عطا فرما. اے اللہ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. اے اللہ، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اے میرے اللہ، تیرا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اے اللہ، تمام بیماروں کو اس آیت شفا کے شان نزول کے تصدق سے تمام کو شفا کلی عطا فرما. اے اللہ، سید سجاد امام زین العابدین کا واسطہ تیری دربار میں پیش کرتے ہیں. اے اللہ، حاجی عبدالرزاق مرحوم کی زوجہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ، حاجی عبدالرؤوف صاحب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ، ہم تمام کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ، امت مسلمہ کی خیر فرما. پاکستان کو ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ناظرین کرام، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اذان مغرب یہی ہمارے سیٹ سے براہ راست فخر پاکستان الحاج قاری محمد وحید ظفر قاسمی صاحب انشاءاللہ دیں گے، اور اس کے بعد فوراً اذان کے اور نماز کے شارٹ بریک کے بعد آپ کی آج ملاقات ہونے جا رہی ہے بلبل پاکستان، بلبل مدینہ الحاج محمد یوسف میمن صاحب کے ساتھ ثنائے حبیب کے سیگمنٹ میں. ایک شارٹ بریک کے بعد میری اور آپ کی ہو رہی ملاقات بھائی یوسف میمن کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा और सनाए हबीब। मिदहत मुस्तफ़ा के बाद अब हम कन्वर्ट हो गए सनाए हबीब में। नेमत इफ्तार में आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल अव्वल था, आखिर आपकी खिदमत पर मामूर रहता है। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र भी हो रहा है, मुसरत भी हो रही है इस बात की कि अर्ज़ वतन का नाम दुनिया के बेशुमार ममालिक में जिस सना खान ने रोशन किया, उसे बुलबुल पाकिस्तान और बुलबुल मदीना के लक़ब से जो है साहिबान ज़ौक़ ने याद किया। अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन, मैं अपने वादे के मुताबिक इंशाअल्लाह उनको लेकर आ गया हूँ आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। कबला कैसे मिजाज है? बहुत शुक्रिया खैरियत से? सब मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई, आज आपकी आमद पर बेहद मुसरत हो रही है, लेकिन मुसरत के साथ साथ फरमाइशों की बड़ी बरसात हो रही है। तो अब वो जो हमारे टॉक बैक पे लोग हैं वो भी सुनना चाहते हैं, यहाँ इंडोर भी आउटडोर भी, दुनिया में भी लोग मौजूद होंगे यकीनन, लेकिन आगाज़ चूँकि हमदे बारी ताला से और आप पढ़ते हैं बूटे बूटे में गुल, गुल में बू, बू में तू। मैं चाहता हूँ ठीक है, बहुत बेहतर। हमदे बारी ताला। चाँद तारों की शाने जमाली में तू, चाँद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज़ पत्तों में फूलों की लाली में तू, खुशे खुशे में तू, डाली डाली में तू, टहनी टहनी में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, बाली बाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू, बू में तू। अल्लाह 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 अल्लाह।
यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है। हाँ मगर उनमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर एक अदा तुझको मरगूब है, जिसकी हर एक अदा तुझको मरगूब है। तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, उसका महबूब क्या कहने अल्लाहू 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 अल्लाहू। जिब्राईल अपने पर देखते रह गए, जिब्राईल अपने पर देखते रहे। और नबी पाक की नात। क्या बात सुभान अल्लाह। जिब्राईल अपने पर देखते रह गए, शाने सरे बशर देखते रह गए, गर्दे राहे सफर देखते रह गए, ताबा हद नजर देखते रह गए, ताबा हद नजर देखते रह गए। और मोहम्मद रवाना, और मोहम्मद रवाना हुए सुए हो अल्लाह 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 माशाअल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह। क्या कहने यूसुफ भाई, अभी कुछ अरसा पहले एक महफिल में आपने जिक्र किया था, 40 बरस पहले एक मुशायरे में जो एक मौलाना हसन के शेर पर मुशायरा हुआ था कि नाते महबूब खुदा लब पे मेरे आई है, मैंने लिखी नहीं सरकार ने लिखवाई है। भाई शुमार उसके अशार मतले के भी कई है, लेकिन 2-3 शेर आप इंतखाब करके सुभान अल्लाह। नाते महबूब खुदा लब पे मेरे आई है, नात महबूब खुदा लब पे मेरे आई है, नात महबूब खुदा लब पे मेरे आई है। मैंने लिखी नहीं सरकार ने लिखवाई है, मैंने सरकार ने लिखवाई है। जिंदगी आके इसी मोड़ पे शर्माई है, जिंदगी आके इसी मोड़ पे शर्माई है। हम यहाँ पर हैं मदीने में बहार आई है, हम यहाँ पर हैं मदीने में बहार आई है। काफी अशार है लेकिन 5वां शेर मेरी मजबूरी है 5वां शेर जरूरी है हुजूर के घर वालों की नज़र कि हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पर। क्या खूबसूरत शेर। हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पर। हमने दुनिया इसी घर के लिए ठुकराई है, हमने दुनिया इसी घर के लिए ठुकराई है। मैंने सर रख ही दिया उनके दर अक़दस पर, मैंने सर रख ही दिया उनके दर अक़दस पर। लोग कहते रहे दीवाना है सौदाई है, लोग कहते रहे दीवाना है सौदाई है।
لکھی نہیں سرکار نے لکھوائی ہے۔ کیا کہنے یوسف بھائی، کیا کہنے۔ ابھی جس نے بھی سوئچ کیا ہوگا چینل، آپ کو دیکھ لیا ہوگا تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی فرمائش آ رہی ہوگی، یقیناً۔ لیکن مجھے وہ کلام جو جب آپ نے جہاں پڑھے تو آپ کے ذریعے کئی لوگوں نے پڑھے، ایک پنجابی کلام آپ پڑھا کرتے تھے، کنی سونی اک سونے دی۔ ہاں قبلہ صوفی محمد حنیف نازش قادری، ان کا لکھا وہ یہ کلام ہے۔ بہرحال پنجابی زبان پہ، خیر مجھے عبور تو نہیں تھا، میرا رٹ رٹا کے میں نے تیار کر لیا کلام، لیکن آپ دنیا میں اس کا ماشاءاللہ بڑی مہربانی۔ تو یہ حنیف نازش صاحب کا کلام ہے، کہتے ہیں کہ کنی سونی اکھ سونے کنی سونی اکھ سونے دی وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی کنی سونی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل وچ چانن ہو جاوے گا، کیا بات ہے، دل وچ چانن ہو جاوے گا، دل وچ چانن ہو جاوے گا، صورت سامنے رکھ سونے، صورت سامنے رکھ سونے دے کنی سونی اکھ سونے دے۔ سبحان اللہ۔ انچھنا آٹا روٹی موٹی، انچھنا آٹا روٹی موٹی، انچھنا آٹا روٹی موٹی، کدی خوراک تے چکھ سونے دی، کدی خوراک تے چکھ سونے دی، کدی خوراک تے جن جانیا اپنے ورگا، جن جانے اپنے ورگا، جن جانیا اپنے ورگا، جن جانیا اپنے ورگا، جن جانیا اپنے ورگا، خبر نہیں انہوں ککھ سونے دی، خبر نہیں انہوں ککھ سونے دی۔ ہر دم امت ول رہندی، ہر دم امت ول رہندی ہے، ہر دم امت ول رہندی، رحمت والی اکھ سونے دی، رحمت والی اکھ سونے دی، رحمت والی اکھ سونے دی، کنی سونی مقطع۔ واہ واہ۔ نازش حق ادا نہیں، حق ادا نہیں ہونا، نازش حق ادا نہیں ہونا، نازش حق ادا نہیں ہونا، نازش حق ادا نہیں ہونا، نعت لکھے کوئی لکھ سونے دی، نعت لکھے کوئی لکھ سونے دی، لکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، کنی سونی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک فرمائش ہے یوسف بھائی، لیکن میں اسے آخر میں سننا چاہتا ہوں، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فرمائش کس کی ہوا کرتی ہے، نسیمہ جانب بتا گزر، اللہ اکبر، قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب جی اس کی بہت فرمائش کرتے ہیں، لیکن ایک کلام کے میں صرف اور صرف 1 سے 2 شعر سننا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ کلام سنیں گے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کا ایک
پرانا دیوان اس کے آخری صفحے پہ لکھا ہوا تھا یہ کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بے دم کہ گدائی میں بھک انداز شاہانہ ہے. تو بے دم شاہ وارسی نے لکھا بے خود کیے دیتے ہیں. اللہ اکبر. بے دم شاہ صاحب کا یہ عارفانہ کلام. بے دم کہتے ہیں کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے. محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں. معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں. سبحان اللہ. معلوم نہیں بے دم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کون ہوں اور کیا ہوں. یوں اپنوں میں اپنا ہوں بیگانوں میں بیگانہ. یوں اپنوں میں اپنا ہوں بیگانوں میں بیگانہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا. جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا. آئے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوب افلاک سے لائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. کیا خوبصورت بات. یوسف بھائی ایک کلام کی اور میں کلام اعلی حضرت کو حصول برکت کے لیے لم یاتی نذیرک فی نظرن کا اگر ایک شعر آپ سنا دیں. لم یاتی نذیرک فی نظرن مثل تو لم یاتی نذیرک فی نظرن لم یاتی نذیرک فی نظرن مثل شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہید و سرا جانا. الروح فداک فزد غرقا
یک شعلہ نگر برزن شقا یک شعلہ دیگر برزن شقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خم نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لمیات نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیرا ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف بھائی دیکھیں ہوتا تو اس سیگمنٹ میں یہی ہے کہ ہم جو ہے پابند رکھتے ہیں اپنی فرمائشوں کا بالکل میں فی الودی پڑھا ہوں. ہاں بالکل بالکل لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنی جانب سے فقط ایک شعر جو ہے کسی بھی کلام کا اپنی جانب سے اگر آپ پیش کریں اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے ایک لاسٹ فرمائش کروں گا. کوئی ایک یا دو شعر اپنی جانب سے یا آپ کے عقیدت مندوں میں بہت زیادہ فرمائش اور اصرار ہوا کرتا ہو اور آپ ٹی وی پر ہیں تو دنیا بھر میں وہ نعت سن لی جائے. ہاں وہ ہمارے قبلہ استاد امجد علی قصور کے ہیں جی ان کا حکم ہوتا ہے عام طور پہ اس نعت کے لیے تو اس کے صرف دو شعر میں پیش کر سکوں گا. بالکل پیش یہ رفت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا. اللہ یہ رفت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام ایسا. مجھے کو دیکھو بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پیغام. ہائے ہائے مجھے کو دیکھو وہ بے طلب مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پیغام. نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا. خالد محمود خالد کا کلام ہے. کیا بات ہے کیا بات. پانچواں شعر دیا ہے مجھے اختر رحمانی نے. یہ رول پنڈی کے شاعر ہیں. کیا بات. اختر رحمانی پانچواں شعر اس کلام کا پانچواں شعر کہ حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نوکے نیزہ پہ بھی یہ بولے. حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نوکے نیزہ پہ بھی یہ بولے کہ سوا خدا کے نہ سر جھکانا سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیام ایسا. یہ رفت مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا. کیا بات ہے کیا بات ہے یوسف بھائی ماشاءاللہ کمال ہوا. ناظرین کرام ثنائے حبیب کا جو سیگمنٹ ہے اپنے اختتامی لمحوں کی جانب رواں دواں ہے بلکہ آن کھڑا ہوا ہے. ایک آخری یوسف بھائی کے کلام پہ ہم رخصت ہوں گے. بس میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں
کہ آج لوگ مدینہ طیبہ بذریعہ جہاز بھی جاتے ہیں، بائی روڈ بھی خلیجی ریاستوں سے پہنچ جاتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ، ایئر کنڈیشن کی سہولت ہے، گرمی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آج سے کم از کم 100-150 برس پہلے تک لوگ کس طرح جاتے تھے، لوگ کس طرح ان صحرائی علاقوں سے ہوتے ہوئے جاتے تھے، راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے، مار دیے جاتے تھے، گرمی کی تپش سے لوگ مر جاتے تھے، ہلاک ہو جاتے تھے، مگر جب سوئے مدینہ چلنے کی بات آتی تھی تو چلتے چلے جاتے تھے۔ اس دور میں اعلیٰ حضرت کو کسی نے، جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، کسی نے کہا کہ گرمی بہت ہے، راستے میں لوٹ لیے جائیں گے، موسم اچھا ہونے دیں پھر مدینے چلیں گے، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، اور لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار بھی وہ امن کے غیرت حذر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ ناظرین اکرام، ثنائے حبیب سے اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجیے، اور میں اپنے اس ادارے کے جو بانی ہیں ان کی جو فرمائش ہوا کرتی ہے، آج وہ آخری میں چاہتا ہوں شامل حال رہے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن۔ اور آج اس ثنائے حبیب اور افطار ٹرانسمیشن کے آخری سیگمنٹ سے اپنے میزبان سید سلمان گل کو بلبل مدینہ کی خوبصورت آواز پر آپ نے اجازت دینی ہے، اور دعاؤں میں خاص اخص الخاص یاد رکھنا ہے ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ بیمار ہیں، پروردگار عالم صحت کلی، شفائے کلی عطا فرمائے، اور صحت والی لمبی دراز عمر انہیں عطا فرمائے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت یوسف بھائی کی خوبصورت آواز پر، فی امان اللہ۔ برا سب سے ہوں میں، برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گم، مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن، تیرے قربان جاؤں، بات تو سن نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، جہاں محبوب حق ہے مہرباں جا، وہاں کی سرزمی ہے آسمان جا، نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا، ببری جان مشتاق درا جا، ببری جان مشتاق درا جا، فدائے روضہ خیر البشر کن، تیرا ایوان عالم یا محمد ہے، تجھ سے شان عالم یا محمد، تو ہی ہے جان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد، زروے لطف سوئے من نظر کن، اسے تاج رسول سے ہے محبت، ہے افسر طالب دیدار حضرت، میسر ہو زیارت پر زیارت، مشرف درجے شد
جامی لطفت مشرف گرچہ شد جامی لطفت خدایا ای کرم بالے دیگر کن خدایا ای کرم بالے دیگر کن نسیمہ جانب بطحہ گزر کن نسیمہ جانب بطحہ گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ز احوال محمد را خبر کن